فرض کریں آپ ایک چھوٹا کاروبار چلاتے ہیں۔ آپ نے کلائنٹ کو مال سپلائی کیا اور اس نے آپ کو ادائیگی کے لیے ایک چیک دیا۔ آپ نے چیک بینک میں جمع کروایا اور کچھ دن بعد آپ کو فون آتا ہے، چیک باؤنس ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ زیادہ تر لوگوں کے لیے جواب ہوگا، یہ تو ایک مجرمانہ فعل ہے، میں اس پر پولیس کیس کروا سکتی ہوں۔ اور یہ خیال بالکل عام فہم کے مطابق ہے، ہم سب نے یہی سنا ہے، یہی سمجھا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے؟ کیا ہر باؤنس ہونے والا چیک آپ کو سیدھا تھانے اور کچہری لے جاتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی گہرائی میں ہم آج اتریں گے۔ ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ کا 2006 کا ایک بڑا دلچسپ فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489-F کے بارے میں ہے، وہی قانون جو چیک ڈس آنر ہونے سے متعلق ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس علی نواز چوہان نے سنایا تھا، اور یہ اس لیے غیر معمولی ہے کیونکہ اس میں اس ایک قانون سے جڑے 7 مختلف مقدمات کو اکٹھا کر کے ان کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو آج ہمارا مقصد اسی قانونی گتھی کو سلجھانا ہے اور یہ سمجھنا کہ ایک باؤنس شدہ چیک کب محض ایک کاروباری جھگڑا ہوتا ہے اور کب وہ واقعی ایک جرم بن جاتا ہے۔ بالکل، اس فیصلے کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ قانون کے صرف الفاظ کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت کو، اس کی تاریخ کو کھنگالتا ہے۔ عدالت یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب قانون سازوں نے یہ قانون بنایا تو ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہاں مرکزی سوال یہی تھا، کیا دفعہ 489F ایک ایسا جال ہے جس میں ہر قسم کا باؤنس شدہ چیک پھنس جاتا ہے، یا یہ ایک مخصوص قسم کے مالیاتی لین دین کے لیے بنایا گیا تھا؟ دیکھیں، اس فیصلے سے پہلے اس پر شدید ابہام تھا، جس کی وجہ سے ہماری عدالتیں ایسے مقدمات سے بھری پڑی تھیں۔ اچھا، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ عدالت کے سامنے یہ 7 مقدمات ہیں، سب کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے، لیکن سب کا تعلق 489F سے ہے۔ کچھ درخواستیں ضمانت منسوخ کروانے کی ہیں، یعنی ملزم کو ضمانت مل گئی ہے اور دوسری پارٹی اسے واپس جیل بھجوانا چاہتی ہے، اور ایک کیس میں گرفتاری کے بعد ضمانت مانگی جا رہی ہے۔ ان سب میں جو مشترک دھاگا ہے وہ ایک ہی ہے، ایک چیک جاری ہوا اور وہ ڈس آنر ہو گیا۔ جی، اور عدالت نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار فیصلہ کرنے کا سوچا تاکہ اس قانون کی ایک واضح تشریح سامنے آ سکے۔ اور اس سے پہلے کہ عدالت قانون کے معنی میں جاتی، اس نے ایک بنیادی نقطہ واضح کیا۔ فیصلے میں ذکر ہے کہ اس سے پہلے 2 دیگر فیصلوں میں، ایک جسٹس شبر رضا رضوی اور دوسرا جسٹس محمد فاروق محمود کا، اس قانون یعنی 489F کو آئینی طور پر درست قرار دیا جا چکا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ قانون کے ہونے پر تو کوئی بحث نہیں، سوال صرف اس کے دائرے کار کا ہے۔ فیصلے میں ایک اور دلچسپ ٹیکنیکی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اس جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے۔ اس کا تعلق ضمانت سے ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوعہ شک یا پروہیبٹری کلاز میں نہیں آتا۔ یہ سننے میں بہت قانونی لگتا ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر یہ کیس بن بھی جائے تو اسے آسانی سے ضمانت مل جاتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سادہ لفظوں میں، ہمارے قانون میں کچھ جرائم کو بہت سنگین سمجھا جاتا ہے، جیسے قتل یا دہشت گردی۔ ان جرائم میں ضمانت دینا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ممنوعہ شک میں آتے ہیں۔ لیکن جن جرائم کی سزا کم ہوتی ہے، جیسے 489F، جس کی زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے، ان میں قانون کا رویہ تھوڑا نرم ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ ضمانت نیم ہے اور جیل استثناء۔ تو ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم میں ملزم کو ضمانت ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، جب تک کہ کوئی غیر معمولی وجہ نہ ہو۔ عدالت اس نقطے کو اٹھا کر شاید یہ بھی اشارہ دے رہی تھی کہ قانون کی نظر میں یہ اتنا سنگین جرم نہیں جتنا عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اہم پس منظر ہے۔ تو آئیے اب اصل قانون پر آتے ہیں۔ یہ دفعہ 489F آخر کہتی کیا ہے؟ اس کے الفاظ ہیں، جو کوئی بددیانتی سے قرض کی واپسی یا کسی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے کوئی چیک جاری کرتا ہے جو پیش کیے جانے پر ڈس آنر ہو جائے، اسے 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس چھوٹی سی تعریف میں 3 الفاظ، آپ کہہ لیں تو 3 ستون ہیں جن پر پورا قانون کھڑا ہے۔ پہلا بددیانتی سے، دوسرا قرض اور تیسرا ذمہ داری۔ عدالت نے اپنی پوری توجہ ان 3 الفاظ کے اصل معنی تلاش کرنے پر مرکوز کر دی۔
آئیے بددیانتی سے شروع کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کہ میں نے غلطی سے حساب لگا لیا اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کم تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. قانون میں بددیانتی یا ڈس آنیسٹی کا ایک بہت مخصوص مطلب ہے. پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 24 کہتی ہے کہ بددیانتی کا مطلب ہے کسی ایک شخص کو ناحق فائدہ پہنچانے اور دوسرے کو ناحق نقصان پہنچانے کی نیت. یعنی یہ ایک سوچا سمجھا ارادہ ہے. آپ کو چیک دیتے وقت معلوم تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں اور آپ کی نیت دوسرے فریق کو دھوکہ دینے کی تھی. یہ محض بھول چوک یا غلطی کا معاملہ نہیں ہے. نیت کا عنصر، جسے قانون میں مینز ریا کہتے ہیں، یہاں بہت بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو نیت کا ہونا لازمی ہے. لیکن یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے. یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ قانون 489F ہمیشہ سے پاکستان پینل کوڈ کا حصہ نہیں تھا. اسے 25 اکتوبر 2002 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے شامل کیا گیا تھا. مجھے یہ جاننے میں تجسس ہے کہ آخر 2002 میں ایسا کیا ہوا تھا کہ حکومت کو اچانک پینل کوڈ میں چیک باؤنس کا قانون ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہاں سے ہی اصل جاسوسی کا کام شروع ہوتا ہے جو عدالت نے کیا. عدالت نے اس قانون کی تاریخ کھنگالی، اس کا شجرہ نسب معلوم کیا، اور جو سراغ ملا وہ بہت حیران کن تھا. پتہ یہ چلا کہ دفعہ 489F کوئی نیا یا خود ساختہ قانون نہیں تھا، بلکہ اس کی زبان اور روح دو پرانے قانونوں سے لی گئی تھی جو خاص طور پر بینکنگ سیکٹر کے لیے بنائے گئے تھے. بینکنگ سیکٹر کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے نہیں؟ بالکل. پہلا قانون تھا 1997 کا بینکنگ کمپنیز ریکوری آف لونز، ایڈوانسز، کریڈٹس اینڈ فائنانسز ایکٹ، اور دوسرا تھا 2001 کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ریکوری آف فائنانسز آرڈیننس. درحقیقت دفعہ 489F کی زبان وہ 2001 والے آرڈیننس کی دفعہ 20(4) سے تقریباً لفظ بلفظ ملتی ہے. واہ! تو قانون کے الفاظ وہی ہیں، لیکن ان کا اصل مطلب ان کی تاریخ میں چھپا ہوا ہے. یہ تو کسی جاسوسی ناول کی طرح ہے جہاں آپ سراغ لگا کر اصل مجرم تک پہنچتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے ایک عام مجرمانہ قانون کے طور پر نہیں بلکہ بینکنگ کے قوانین کے چشمے سے دیکھنا پڑے گا. آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا. دیکھیں، قانونی تشریح کا ایک اصول ہے کہ جب ایک قانون کسی دوسرے خاص قانون سے لیا جائے تو اس میں استعمال ہونے والے الفاظ کا مطلب بھی وہی لیا جاتا ہے جو اصل قانون میں تھا. عدالت نے یہی اصول لاگو کیا. اس دریافت سے یہ واضح ہو گیا کہ اس قانون کا سیاق و سباق، اس کا میدان عمل بینک اور مالیاتی ادارے ہیں، نہ کہ دو دکانداروں یا دوستوں کے درمیان ہونے والا عام لین دین. اچھا، تو اگر اس قانون کا تعلق قرض اور ذمہ داری سے ہے اور اس کی جڑیں بینکنگ قوانین میں ہیں، تو پھر ان الفاظ کا مطلب بھی وہی ہونا چاہیے جو بینکنگ کی دنیا میں سمجھا جاتا ہے. کیا دو دوستوں کے درمیان لیا گیا 50,000 کا ادھار بھی اس قانون کی نظر میں قرض کہلائے گا؟ عدالت نے اسی سوال کا گہرائی سے جائزہ لیا. اس کو ایسے سمجھیں کہ قانون کی نظر میں دو طرح کے قرض ہیں. ایک وہ جو آپ دوست سے ادھار لیتے ہیں، اور دوسرا وہ جو آپ بینک سے باقاعدہ معاہدے اور شرائط کے تحت لیتے ہیں. عدالت نے کہا کہ چونکہ 489F بینکنگ قوانین سے نکلا ہے، اس لیے ہمیں قرض کی تعریف بھی وہیں سے لینی پڑے گی. تو عدالت نے 1997 کے پرانے بینکنگ قانون کو دیکھا جس میں قرض کی ایک بہت وسیع تعریف تھی. اور اس تعریف میں کیا کیا شامل تھا؟ اس میں ایڈوانس، کیش کریڈٹ، اوور ڈرافٹ، بینک گارنٹی، لیزنگ اور یہاں تک کہ بے نامی قرضے بھی شامل تھے. لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک تھی: یہ تمام لین دین ایک بینکنگ کمپنی اور اس کے گاہک کے درمیان ہوتے تھے. اس تعریف میں کہیں بھی دو عام افراد کے درمیان ذاتی قرض کا ذکر نہیں تھا. تو عدالت کے مطابق 489F میں قرض کا مطلب صرف وہ قرض ہے جو کسی مالیاتی ادارے سے لیا گیا ہو. کن قانون میں ایک اور لفظ تھا، ذمہ داری یعنی obligation. یہ لفظ تو بہت وسیع لگتا ہے. کیا اس کا دائرہ کار بھی اتنا ہی محدود ہے؟ یہ کسی بھی قسم کے وعدے پر لاگو ہو سکتا ہے؟ جی، عدالت نے اس نقطے پر بھی غور کیا. ذمہ داری کی تعریف 2001 کے آرڈیننس میں موجود تھی، اور وہاں بھی اس کا تعلق خالصتاً مالیاتی امور سے تھا، جیسے کسی فائنینس کی واپسی کا معاہدہ، کسی مالیاتی ادارے کو دی گئی کوئی گارنٹی یا کسی اور مالیاتی وعدے کی تکمیل. اس کا دائرہ کار بھی بینکوں اور مالیاتی اداروں کے ساتھ کیے گئے وعدوں تک ہی محدود تھا. یہ کسی بھی قسم کی آپ کہہ لیں کہ اخلاقی یا سماجی ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا، مثلاً کسی کو ادھار واپس کرنے کا اخلاقی وعدہ.
تو اس ساری تحقیق اور قانونی کھوج کے بعد عدالت نے ان تمام تعریفوں کو اکٹھا کر کے کیا حتمی نتیجہ خز کیا؟ وہ بڑا دھماکہ کیا تھا جو اس فیصلے نے کیا؟ بڑا دھماکہ فیصلے کے پیراگراف 18 میں آیا۔ عدالت نے 2 ٹوکے الفاظ میں کہا کہ چونکہ دفعہ 489F بینکنگ قوانین سے اخذ کی گئی ہے، اس لیے اس میں استعمال ہونے والے الفاظ قرض اور ذمہ داری کا مطلب بھی وہی ہوگا جو ان مالیاتی قوانین میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ نکلا کہ دفعہ 489F صرف اور صرف ان چیکوں پر لاگو ہوگی جو کسی بینک یا مالیاتی ادارے سے لیے گئے قرض یا اس سے متعلق کسی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جاری کیے گئے ہوں۔ 1 منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیک جو میں نے اپنے کاروبار میں کسی سپلائر کو دیا، یا وہ چیک جو کسی نے مکان کے کرائے کی سیکیورٹی کے طور پر دیا، یا 2 پارٹنرز کے درمیان لین دین کا چیک، اگر وہ باؤنس ہو جائے تو اس پر 489F کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے مطابق بالکل نہیں۔ عدالت نے واضح کر دیا کہ وہ تمام چیک جو اس مخصوص تعریف سے باہر کسی مقصد کے لیے جاری کیے گئے ہوں، وہ دفعہ 479F کے دائرے کار میں نہیں آئیں گے۔ ایسے معاملات کو فوجداری نہیں بلکہ دیوانی سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ اپنے پیسے کی وصولی کے لیے دیوانی عدالت میں کیس کر سکتے ہیں، لیکن آپ دوسرے شخص کو مجرم بنا کر جیل نہیں بھجوا سکتے۔ یہ تو اس قانون کے بارے میں جو عام تاثر ہے اسے مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ تو اس تشریح کی بنیاد پر عدالت نے ان 7 مقدمات کا کیا فیصلہ سنایا؟ فیصلہ بالکل اسی تشریح کی روشنی میں ہوا۔ جن 6 مقدمات میں ضمانت منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی تھی، عدالت نے ان سب کو خارج کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی چیک کسی بینک یا مالیاتی ادارے کے قرض کی ادائیگی کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ سب ذاتی یا عام کاروباری لین دین سے متعلق تھے، اس لیے عدالت نے کہا کہ ان پر 479F لاگو ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا ضمانت منسوخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ ایک مقدمہ جس میں گرفتاری کے بعد ضمانت مانگی گئی تھی، اسے منظور کر لیا گیا کیونکہ اس شخص کا معاملہ بھی اس قانون کے دائرہ کار سے باہر تھا، لہٰذا عدالت نے اسے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو 7 کیسز میں فیصلہ ملزمان کے حق میں گیا۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر قانون سازوں کا ارادہ اسے صرف بینکوں تک محدود رکھنا تھا تو انہوں نے اسے پاکستان پینل کوڈ میں کیوں ڈالا جو کہ تمام شہروں پر لاگو ہوتا ہے؟ اسے بینکنگ قانون کا ہی حصہ کیوں نہیں رہنے دیا؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ دیکھیں، عدالت نے اس پر براہ راست تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شاید اس کا مقصد بینکنگ سیکٹر کو ایک زیادہ طاقتور ہتھیار دینا تھا۔ پینل کوڈ میں شامل کرنے سے پولیس براہ راست ملوث ہو جاتی ہے اور گرفتاری کا حمل تیز ہو جاتا ہے۔ یہ بینکوں کے لیے قرض کی وصولی کا ایک تیز رفتار راستہ بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اس کوشش میں قانون کی زبان اتنی عمومی رکھی گئی کہ اس کا غلط استعمال شروع ہو گیا اور ہر کوئی اپنے ذاتی لین دین میں سے استعمال کرنے لگا۔ تو یہ فیصلہ ایک طرح سے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے اور اس کی درست سمت متعین کرنے کی ایک کوشش تھی۔ بالکل۔ میں نے اپنے کیریئر میں ایسے کئی کیسز دیکھے ہیں جہاں 2 بھائیوں کے درمیان کاروباری جھگڑے میں یا خاندانی تنازع میں اس قانون کا بے دریغ استعمال کیا گیا، صرف دوسرے پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ یہ فیصلہ اسی طرح کے غلط استعمال کو روکنے کی ایک بہت اہم کوشش تھی۔ عدالت نے یہ پیغام دیا کہ ہر مالی تنازع کو فوجداری جرم کا رنگ نہیں دیا جا سکتا۔ دیوانی اور فوجداری قانون میں ایک واضح لکیر ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ اسی لکیر کو دوبارہ کھینچتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم گفتگو رہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی بات چیت کو سمیٹیں تو اس کے اہم نکات کیا ہوں گے؟ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دفعہ 489F ایک طاقتور قانون ہے، لیکن اس کا اطلاق اتنا وسیع نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم نکتہ، ہر باؤنس ہونے والا چیک اس قانون کے تحت مجرمانہ فعل نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے یہ فیصلہ دور کرتا ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہوگا کہ اس قانون کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے اس کی جڑوں کو دیکھنا ضروری ہے، جو کہ بینکنگ اور مالیاتی اداروں کے قوانین میں ہے۔ یہ ایک عام قانون نہیں بلکہ خاص مقصد کے لیے بنایا گیا قانون ہے۔ تیسرا اور عملی طور پر سب سے اہم نکتہ، قرض اور ذمہ داری کے الفاظ کی تشریح عام معنوں میں نہیں بلکہ بینکنگ قوانین کے مخصوص سیاق و سباق میں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قانون بنیادی طور پر صرف بینکوں اور مالیاتی اداروں سے لیے گئے قرضوں یا ان سے متعلقہ ذمہ داریوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اور آخری نکتہ جو ہر شہری کے لیے جاننا ضروری ہے
کسی بھی چیک کے معاملے میں یہ دیکھنا انتہائی اہم ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ چیک کے پیچھے کی کہانی، اس کا مقصد، یہی وہ چیز ہے جو طے کرے گی کہ یہ معاملہ دیوانی نوعیت کا ہے یا فوجداری۔ بالکل، نیت اور مقصد، یہ دو چیزیں اس قانون کے اطلاق میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ 2006 کا فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک خاص مقصد یعنی بینکنگ ریکوری کے لیے بنایا گیا قانون جب عام استعمال میں آتا ہے تو کتنی الجھن اور غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایک گہری سوچ کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سب اپنی روزمرہ کی زندگی میں قانون سے واسطہ رکھتے ہیں، چاہے وہ ٹریفک قوانین ہوں یا معاہدے، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ قانون کے بارے میں سنی سنائی باتوں یا عام فہم پر انحصار کرتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ اس کی بہترین مثال ہے کہ عام فہم کس طرح قانونی حقیقت سے مختلف ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کا آخری سوال یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے اور کتنے قوانین یا اصول ہیں جن کے بارے میں ہم ایک مفروضہ قائم کیے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کی قانونی تشریح اور حقیقت کہیں زیادہ پیچیدہ، محدود اور مخصوص ہو سکتی ہے۔ ہم قانون کے بارے میں ایسے کون سے مفروضے لے کر چل رہے ہیں جو شاید عدالت میں ایک لمحے میں غلط ثابت ہو جائیں، اور اس غلط فہمی کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.